اور بات کرتے ہیں ذرا وہی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بات کریں گے, انرجی جنریشن کے بارے میں بات کریں گے, خواجہ آصف صاحب کی وزارت کے بارے میں بات کریں گے, جس پہ پہلے ہی اتنے سوالات ہیں کہ اور سوالات پہ سوالات اٹھانا ہے ایک پلندے کو بڑا کرنے والی بات ہے. لیکن اب نئی چیز سامنے آئی ہے ناظرین, پاور جنریشن کے لیے ہمارے اپنے منصوبے تو لگنے ہی لگنے ہیں, ہمارے اپنے کئی منصوبے ہیں جو ابھی تک پراپرلی کام نہیں کر پا رہے اس طریقے سے جیسے دعویٰ کیا گیا تھا. اب نئی چیز سامنے آئی ہے, ہمارے ایک دوست ملک کی جانب سے ایک ایسا پاور جنریشن یونٹ دیا گیا ہے جو پتہ نہیں پاور جنریٹ کرے گا یا صرف اور صرف فیول کھائے گا. سہیل صاحب, یو اے ای کی طرف سے تحفے میں ملی ہے کوئی چیز, یہ تحفہ ہمارے لیے بہتر ہوگا یا یہ بھی قومی خزانے پہ بھاری ہوگا؟ نکا, یہ کہا جاتا ہے پرانے وقتوں میں بادشاہ جب کسی کا امتحان لینا چاہتے تھے نا یا کوئی اس سے بدلہ لینا ہوتا تھا, اس کو ہاتھی تحفے میں دے دیا جاتا تھا کہ جائیں اس کی پرورش کریں, اس کی دیکھ بھال کریں. تو اسے جو بندہ اس کا ٹیک کیئر کرتا تھا اسے لگ پتا جاتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید پاکستان کو متحدہ عرب امارات کے ہمارا دوست ملک ہے, شاید یہ ہاتھی ایک دیا گیا کہ آپ اس کی پرورش کیجئے. 350 میگا واٹ کا یہ تھرمل پاور پلانٹ تھا, 2008 میں پاکستان کو تحفے میں دیا گیا. پیپلز پارٹی کے دور حکومت تھا اور اس وقت بجلی کے بہت کرائسس بھی تھا. تو راجہ پرویز صاحب ہمیں بڑی کہانی سنایا کرتے تھے کہ دیکھیں جی یہ فیصل آباد میں ہم اس کو لگائیں گے, سرکاری پاور پلانٹ نادن پاور جنریشن کمپنی کے اس کے ایریے میں, اور یہاں فیصل آباد اور اس سلکر کے اندر جو اس کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانی ہے وہ کم ہو جائے گا اور وولٹیج بھی بہتر ہو جائیں گے. سب لوگ متوقع تھے کہ یہ ایسا کام ہوگا. اس کے بعد یہ جب کراچی پورٹ پر پہنچا, اس کو فیصل آباد لانے کے لیے, اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے اب پتہ چلا ہے کہ 10 کروڑ روپے کے کرایہ جات کی مد میں ادا کیا گیا. پلانٹ وہاں پر پہنچا ہوا ہے, 8 سال ہو گئے, لیکن ابھی تک وہ اس کی نہ فٹنگ ہو سکی ہے, وہ زمین پر پڑا ہوا ہے. اور اب پتہ چلا ہے کہ جو اس کی ایفیشنسی فیکٹر ہے, جو اس کی بجلی کے فیول لاگت ہے وہ اتنی کم ہے کہ اتنی زیادہ ہے, فیول کی کھپت بہت زیادہ ہے کہ اس کو چلانا اکنامیکل نہیں ہے. جو ہمارے پاور پلانٹس 1970 میں لگے تھے ان کے مقابلے میں بھی یہ دوہری مہنگی بجلی پیدا کرے گا. اب آڈٹ نے بھی آبزرویشن دیے کہ جب اس پلانٹ میں آپریشنل نہیں ہو سکتا تھا, اس کی ایفیشنسی فیکٹر بہت کم تھا, تو اس کے اوپر 10 کروڑ روپے خرچ کیوں کیے گئے سرکاری رقم کہ اس کو وہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے یہاں لایا گیا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انجینئرز ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ فیزیبل نہیں ہے. اس کے بعد اس کے کافی سارے جو اس کے اہم اس کے آلات تھے وہ وہاں سے غائب ہو چکے ہیں. پلانٹ کو زنگ لگ رہا ہے, وہاں پڑا ہوا ہے. اب وزارت پانی بجلی سخت پریشان ہے کہ اس کا کیا کیا جائے. اب ایک تجویز سامنے آئی ہے وہاں سے اس گروپ کی جانب سے کہ چونکہ یہ پلانٹ آپریشنل نہیں ہو سکتا تو اس کو بطور سکریپ بیچ دیا جائے, یعنی کہ اس کا سریا بن سکتا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ, اس کو بیچ دیا جائے. اب مجھے خود یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہ چل نہیں سکتا اور اسے اگر یہ چلایا گیا اس سے بجلی کی بہت مہنگی پیدا ہوگی. 10 کروڑ روپے اس کی ٹرانسپورٹیشن پہ خرچ ہو چکے ہیں, تو میرے خیال میں الٹیمیٹلی اس کو سکریپ پر ہی بیچنا پڑے گا اور کسی یہ سٹیل مل کے اندر جا کے اس کا سریا یا کچھ اور مواد اس کا بنے گا. اس کا بیک گراؤنڈ ذرا راؤ صاحب کے پاس ہے. راؤ صاحب, بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا, یہ کہاں سے تحفے میں کیوں آیا, کیسے لے لیا ہم نے؟ ایک تو بھٹی صاحب کے لیے انویسٹیگیٹ کرنے کی بات یہ ہوگی کہ اس سکریپ کا سریا کہاں بنے گا اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا گیا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ 12 سال ہو گئے ہیں اس کے پروسیس ہوتے ہوئے سارے عمل. یہ شوکت عزیز صاحب نے ایک بڑا زور شور سے بتایا تھا کہ ہمیں کہ یو اے ای بڑا ہمارا برادر ملک ہمیں گفٹ کر رہا ہے ایک پلانٹ. تو وہ پھر 2008 میں جیسے بھٹی صاحب نے بتایا کہ 2008 میں پھر یہ آیا تو راجہ پرویز صاحب اس وقت تھے منسٹر واٹر اینڈ پاور, تو انہوں نے کوشش کی اس کو کچھ چلانے ولانے کی, تو وہ پھر کچھ اس کا اس وقت بھی کوئی نہیں چل سکا کام. 2009 میں پھر آصف زرداری صاحب جب یو اے گورنمنٹ نے احتجاج کیا کہ ہم آپ کو اتنی سخاوت کر رہے ہیں آپ کے لیے تو آپ ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے بالکل اس پلانٹ کے حوالے سے, پھر وہ گئے وہاں پہ 2009 میں آصف زرداری صاحب نے ایک ایم او یو سائن کیا. ان کی واٹر اینڈ پاور ونگ جو ہے ابوظہبی جو منسٹری کہہ لیں آپ, اس کے بعد تھوڑے سے جوش جذبہ شروع ہوا. پھر یہ طے ہونا باقی تھا کہ یہ کہاں لگایا جائے. جب ابوظہبی گورنمنٹ سے ساری نیگوسیشنز ہوئیں, شیخوپورہ اور فیصل آباد دو ان کو پوائنٹس دیے گئے کہ یہ دو ہیں. شیخوپورہ کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے کہا یہ نہیں ٹھیک, آپ فیصل آباد میں اس کو لگائیں. پھر فیصل آباد اس کو موو کیا گیا, پیسے اس کے جو جس کی بات ہم کر رہے ہیں 10 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوئے ساری اس کی موومنٹ پہ. تو فیصل آباد میں 2011 میں سول ورکس اس کا شروع ہوا. تو سول ورکس شروع ہوا, اس کے بعد پیپلز پارٹی گورنمنٹ جس قسم کے عذابوں سے گزری, میمو گیٹ اور سارا وہ شروع ہو گئے مسائل, تو میرا خیال اس کی طرف کسی نے پھر توجہ ہی نہیں دی. یا شاید یہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سرکار کے لیے پروفیٹیبل نہ ہو یا سرکار میں کام کرنے والوں کے لیے جو منصوبے پروفیٹیبل نہ ہو, جس میں سیدھے لفظوں میں کمیشن نہ بن رہا ہو, تو وہ اس کو ذرا کم ہی لفٹ کرائی جاتی ہے. تیسری امپورٹنٹ ریزن جو بھٹی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا
इसकी जो ऑपरेशनल कास्ट है, जो आपका इसको अगर चला भी लें तो इसकी ऑपरेशनल कास्ट इतनी ज्यादा है, ये पुराना प्लांट है बेसिकली, वो जब फारिग कर चुके थे उन्होंने हमारे हैंड ओवर किया, इसकी ऑपरेशनल कास्ट बहुत ज्यादा है, तो ये फिजिबल किसी सूरत नहीं है। अगर आप इसको चला भी लें, कर भी लें, तो ये एक और नंदीपुर आपके लिए बन जाएगा। सही। तो इसलिए इसको अब जाहिर है उसका फिर मेरा ख्याल है सरिया ही बनेगा अल्टीमेटली। और भट्टी साहब को मैं गुजारिश करूंगा नजर जरूर रखें सरिया कौन बनाता है। तरक्याती काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेट्रो बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो वो सरिया कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा ना। यहाँ पे तो प्लांट अब कहीं यूज नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी का ये हाल हो रहा है। अगर आपने इसको वर्केबल भी बनाना है इस वाले पावर प्लांट को, तो 14 अरब रुपए लगाने पड़ेंगे। 14 अरब रुपए लगाकर महंगी ही बिजली लगानी है, तो इससे अच्छा किसी ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जाया जाए जो थोड़ी सस्ती बिजली दे दे आवाम को। अगले